الرحمن الرحیم رسول اللہ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اپنے نبی کی زندگی کو ہم بیان کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اس وقت بیان ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندانی پس منظر ہے، آپ کس خاندان سے، کس قبیلے سے، کس علاقے سے، کس زبان سے تعلق رکھتے تھے۔ دیکھیں پہلے زمانے میں جو عرب کے لوگ تھے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، مدینہ منورہ کو اس زمانے میں کہتے تھے یثرب، اصل نام کیا تھا؟ یثرب۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس کا نام پڑ گئی مدینہ الرسول۔ مدینہ کی کس کو بولتے ہیں؟ مدینہ کے معنی شہر، مدینہ عام شہر کو بھی مدینہ کہتے ہیں، مدینہ تو کراچی، مدینہ تو لاہور، مدینہ تو پشاور، تو مدینہ شہر کو کہتے ہیں۔ لیکن اب جب مدینہ کا تصور آتا ہے تو وہ اتنا پکا ہو گیا نا، مدینہ جب آتے تو مدینہ بس سمجھ لیں، مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رکھنے سے، تشریف لے جانے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ماحول کو بھی بدلا، اس کے جغرافیے کو بھی بدلا، سب ترتیب بدل گئی۔ تو یہ جو مدینہ مکہ مکرمہ کے لوگ تھے، مدینہ منورہ کے لوگ تھے، قبائل عرب کے لوگ تھے، اس زمانے میں جزیرۃ العرب کی پٹی بہت بڑی تھی۔ یہ تو بعد میں جب تقسیم ہوئی، انگریزوں نے کیا کیا، جب سلطنتی عثمانیہ کو توڑا، جیسے یہاں بر صغیر کو توڑا انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اور اس لیے کہ بر صغیر میں 7 ملک آتے ہیں، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ کر کے تقسیم کر دیا۔ تو اسی طریقے سے عرب کو جب انہوں نے توڑا، سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا، عربوں کو قومیت کے نام پہ کھڑا کر دیا کہ تم عرب ہو، تمہارے نبی عربی تھے اور تمہارے اوپر ترکی حکومت کر رہے۔ بھائی ہمارے نبی نے تو ہمیں یہی تعلیم دی تھی، اور قرآن میں ہمیں یہی تعلیم دی تھی، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے، حضرت حوا علیہ السلام، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہیں بڑے بڑے قبیلوں میں اور چھوٹے چھوٹے خاندانوں میں تقسیم کیا۔ لیکن یہ قابل فخر چیزیں نہیں ہیں، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے صرف۔ قابل فخر چیز کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کی نظر میں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ جس میں سب سے زیادہ تقوی ہوگا وہ معزز ہوگا، چاہے وہ گاؤں کا رہنے والا ہو، چاہے وہ حبش کا رہنے والا ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، کسی بھی زبان سے تقوی ہے اللہ کی نظر میں عزت والا ہے۔ حضرت بلال کو لوگ انتہائی کم نظروں سے دیکھتے تھے، لیکن یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب مکہ فتح ہوا، سن 8 ہجری میں رمضان المبارک کا مہینہ تھا، مکہ مکرمہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کہاں ہے، اس کو بلاؤ۔ بلال کو بلایا گیا کہ لے جاؤ کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھو، بیت اللہ کی چھت پہ، کعبۃ اللہ پہ چھت پہ اذان دو۔ تو جب اذان دینے لگے، چڑھے، تو اس زمانے میں لوگوں کی سوچ یہ تھی نا، جیسے ہمارے کسی زمانے میں ہمارے پرویز مشرف صاحب کہا کرتے تھے کہ میں تو کعبۃ اللہ کے اندر گیا ہوں، اندر جانے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، یہ چیزیں وہ کہا کرتے تھے، اس کو فخر کے طور پر بیان کرتے تھے۔ تو عرب لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ کعبۃ اللہ کی سوچ پہ وہ بندہ چڑھ سکتے جو سردار ہو، قوم کا بڑا عام بندہ کعبۃ اللہ کی چھت میں نہیں چڑھ سکتا۔ یہ ان کی سوچ تھی، اگرچہ مشرک تھے لیکن کعبے کو عزت دیتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو چڑھا جائے تو ساری زندگی غلامی میں گزاری تھی، انہی لوگوں کے غلام تھے، مسلمان ہو گئے۔ جب کعبۃ اللہ کی چھت پہ تو سامنے 3 بندے بیٹھے ہوئے تھے، ایک ابو سفیان، 2 بندے، اور کسی نے کہا کہ یار اچھا وہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، آج میرے ان کو یہ دن دیکھنا نہیں پڑا۔
ابھی دب تو گئے اس لیے کہ غلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا نا، دب کے بیٹھے ہوئے، طاقت نہیں ہے مقابلہ کرنے کی، لیکن سوچ بدلی نہیں اندر کی، وہ جو اندر کا جو تکبر ہوتے نا وہ نکلا نہیں۔ تو ایک نے کیا کہا کہ اچھا وہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، ورنہ یہ دن دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو چڑھا دیا اوپر؟ بلال کو چڑھا دیا۔ دوسرے نے کہا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کوے کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا، یہ کالا کوا مل گیا اس کو۔ تکبر بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ تیسرے نے کہا، ابو سفیان نے کہا دیکھو بھائی میں تو کچھ بولنا ہی نہیں چاہتا، وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہے پیغمبر اور اس کو وحی کے ذریعے سے سب پتہ لگ جائے گا، اگر ہم یہ باتیں کریں گے نا پتہ لگ جائے گا اس کو، اس پر وحی آ جائے گی سب پر۔ یہ باتیں کر رہے تھے اتنے میں جبریل علیہ السلام آ گئے حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے، کہنے لگے فلاں کونے میں 3 لوگ بیٹھے ہوئے اور یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کہنے لگے آپ لوگوں نے کیا باتیں کی؟ خاموش ہو گئے، کہنے لگے کالا کوا کس نے بولا؟ فلاں کس نے بولا؟ فلاں۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو گئے۔ اس زمانے میں چونکہ یہ مطاف میں مٹی ہوتی تھی، مٹی کا تھا صاف ستھرا، مسجد نبوی جب بنائی ساری آس پاس مٹی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھے، طواف کیے، چکر لگایا، اور چکر لگانے کے بعد خطبہ دیا، سواری پہ بیٹھ کے خطبہ دیا، کہنے لگے الحمدللہ الذی اذھب عنکم تکبر الجاہل، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، الذی اذھب عنکم عبیۃ الجاہلیۃ وتکبرھا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آج زمانے جاہلیت کے فخر و غرور کو خاک میں ملا دیا، زمانے جاہلیت کے فخر و غرور کو آج خاک میں ملا دیا۔ فالناس رجلان، آج انسانیت 2 حصوں میں بٹ گئی، آج پوری دنیا کی انسانیت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، بر تقی کریم علی اللہ، نیک متقی اللہ کی نظروں میں عزت والے، وفاجر شقی ہین علی اللہ، اور فاجر شقی اللہ کی نظروں میں گر گئے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر وانثی، بے شک ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے۔ کون ہے ایک مرد اور ایک عورت؟ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور شعوب شعب کی جمع ہے، بڑے بڑے قبیلے، ایسے ہوتے ہیں نا، ہر برادری ہمارے ہاں ہوتے ہیں، ہر برادری میں بڑا ہوتا ہے، میمن ہے، پھر ان کے نیچے شاخیں بہت ساری، یہ باٹوا ہے، یہ کچھیانا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ہر قوم میں ہوتی ہے۔ پٹھانوں میں بھی بہت ساری شاخیں ہیں، اسی طریقے اردو اسپیکنگ میں، پنجابی، ہر قوم میں ایک بڑا اوپر کا خاندان ہوتا ہے، پھر اس کی شاخیں ہوتی ہیں۔ تو شعوب شعب کی جمع ہے، شعب کہتے ہیں بڑے قبیلے کو، وقبائل اس کی شاخیں، چھوٹے چھوٹے قبائل۔ لیکن فرمائے لتعارفوا، یہ سب کچھ ہم نے بنایا ہے تعارف کے لیے، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کی نظروں میں کون ہے؟ تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جانتا بھی ہے اور اللہ خبر بھی رکھتا ہے، اللہ کو تو سب پتہ ہے نا۔ یہ آپ صلی اللہ، دیکھو حضرت بلال کے بارے میں انہوں نے کیا سوچا۔ اب اصول یہ ہے حدیث میں، سب سے پہلے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے۔ جب انسانوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو سب سے پہلے کون جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے کے جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری کی رسی ہوگی وہ حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگی۔ حضرت کا مطلب بلال بھی چلے گئے ساتھ نا، بلال بھی طبعاً چلے گئے ساتھ، یہ چیزوں کو نہیں دیتا۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے، خاندانی پس منظر کو شریعت نے نظر انداز نہیں کیا، اس کو بڑی عزت دی ہے۔
فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، جب رشتے ہوتے ہیں انسانیت میں، جب نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے تو 4 چیزوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ عام طور پر انسانوں میں ترتیب کیا ہوتی ہے؟ 4 چیزوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ نمبر لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، مال کو، خاندان کو، خوبصورتی کو اور دین کو۔ زیادہ تر لوگ کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ عزت، مال کو کیا دیکھتے ہیں؟ عزت خاندان میں بہت خاندانی لوگ دیکھتے ہیں، خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ خاندان کو دیکھتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں پیسہ پکڑو بس کسی بھی طریقے سے آ جائے نا۔ وہ خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا رشتے گھر میں آ جائے، اور دیندار لوگ دین کو دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ کے دین سوچ فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ ہم کہتے ہیں کہ دونوں چیزوں کو دیکھو، دین اور خاندانی نسبت دونوں کو دیکھتے ہیں کہ خاندان کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ اپنے خاندان کے اندر رشتہ مل جائے بہت بہتر رہتا ہے، لیکن مناسبت ہو، ایسے نہیں یہ بڑوں میں ایسے 2 بھائی آپس میں رشتے کر رہے، دونوں کا، ان کی بیویوں کا مزاج بھی نہیں ملتا، ان کا بھی نہیں ملتا، آپس میں جھگڑے ہیں اور دونوں بچوں کو اٹھا کے دھکیل دیا۔ جب آپس میں بڑوں کی نہیں بنتی تو پھر بچوں کا مستقبل مت چھیڑو، یہ ہمارا دین کہتا ہے۔ یہ زبردستی کی چیزیں نہیں، یہ محبت کی چیزیں۔ اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھو، ان کی زندگی کے لوگ، اس پہ ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس پر کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ تو محبت کی اصول کی چیز ہے۔ الدین و المعاملہ، معاملات کی کتنی قسمیں؟ الدین و المعاملہ، دین معاملات کا نام ہے۔ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، بھائیوں کی طرح رہو، لین دین ایسے کرو جیسے 2 اجنبی ہیں۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ جو کر سکتا ہوں میری مرضی ہے، میں اپنا پورا مکان اٹھا کے دے دوں، میں اپنی گاڑی اٹھا کے دے دوں، میں اپنا پورا پیسہ اٹھا کے دے دوں، میں تعاون کروں۔ بھائی میرے والد ہیں، میری بہن ہے، میرا کوئی بھی رشتہ دار ہے، میں انسانیت کی بنیاد میں، لیکن ایک آدمی کے ساتھ میرا بھائی ہے وہ الگ رہتے ہیں، میں الگ رہتا ہوں، لین دین کروں، لکھوں، واضح کروں۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت لین دین پر ہے۔ جب لین دین کر رہے ہو کاروبار، پھر واضح کرو۔ اب معاملات کی کتنی فرمایا بھائیوں کی طرح رہو، لین دین اجنبیوں کی طرح کرو۔ اچھا، معاملات کی کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 1 المعاوضۃ المالیہ، مالی لین دین، کاروبار، اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ نمبر 2 المناکحات، رشتہ ہے، شادی بیاہ ہے، یہ چیزیں، یہ بھی معاملات میں آتے ہیں۔ انسان کا انسان سے واسطہ پڑتا ہے نا، رشتہ کس طرح کرنا چاہیے، پھر شادی کس طرح ہونی چاہیے، پھر آپس میں زندگی کیسی گزارنی ہے، ایک دوسرے کے یہ نہیں کہ بچی دے دی تو سر پہ سوار ہو گئے، چھوڑو ان کو زندگی گزارنے دو، اپنے حساب سے چلنے دو، بیجا مداخلت نہیں کرو۔ شریعت نے صرف ایک جگہ ماں باپ کو بولا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بول سکتے ہیں، جہاں ان کے شرعی حقوق ان کو نہ ملے، جہاں بچی کو شرعی حقوق نہ ملے تو پھر ماں باپ آواز اٹھا سکتے ہیں، ان کا حق ہے۔ اور اگر ان کے شرعی حقوق ان کو ملتے ہیں اور بچی خواہ مخواہ نخرے کر رہی ہے، خواہ مخواہ، تو اب ماں باپ بولتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں ہوتا، کہ گھر کیسے چلے گی، زندگی تو سمجھوتے کا نام ہے نا۔ تو ایک ہے المناکحات اور ایک ہے المخاصمات، انسان ایک ساتھ رہتے ہیں، کاروبار بھی کر رہے، پڑوس بھی ہے، خاندان بھی ہے، کبھی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، کبھی اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہے، تو اس کو بہتر طریقے سے کہتے ہیں، فتنہ نہیں بنانا ہے، فتنہ نہیں بنا۔ فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ الفتنۃ نائمۃ لعن اللہ من ایقظها، فتنہ سو رہا ہے، اللہ کی لعنت اس شخص پر جو اس کو جگائے۔ عام چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا وہ بنا دیا، اختلافات شروع ہو گئے، جھگڑے شروع ہو گئے، مسائل کھڑے کر دیے، بات تھی نہیں بنا دی۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، مسئلے کا حل نکالو۔ اور ایک ہے الامانات، امانات، کسی کے پاس امانت، کوئی بھی امانت کی چیز ہے، امانت صرف مال نہیں ہے، مجلس امانت ہے، کوئی اہم بات ہے امانت ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو اگر میں نے کہہ دی تو اس سے فتنہ کھڑا ہو جائے گا، جس چیز سے فتنہ کھڑا ہوتا ہے اس کو وہ امانت ہے، خیال رکھیں اس کو۔ اور نمبر 5 ہے الترکات، وراثت،
اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. اس نے نوجوان نے فون کیا مجھے صبح صبح، کہتے ہیں کہ جی وہ ہماری والدہ بہت نیک خاتون تھی، تہجد کی نماز بھی پڑھتی تھی، 5 وقت نماز کی بڑی پابند، قرآن کی بہت تلاوت کرتی تھی، صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتی تھی، بہت نیک تھی. لیکن ہماری میں بہن سے ملنے گیا، بہن شادی شدہ ہے، میں ان کے گھر ملنے گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو والدہ کو خواب میں دیکھا بہت تکلیف میں ہے، بہت زیادہ تکلیف میں ہے. پورا خواب بتایا مجھے. تو میں نے اس کو بولا کہ بھائی آپ لوگوں نے والدہ کا مال ہے آپ کے پاس کوئی چیز؟ کہتے جی. میں نے کہا آپ وراثت تقسیم کرو. کتنے؟ کہتے 2 بھائی ہے، والد ہے اور بہن ہے. میں نے کہا آپ تقسیم کرو. تقسیم کا یہ مطلب نہیں ہے 5 وہ بیٹھ جائیں آپس میں، 4 ہے آپس میں بیٹھ جائیں کہ بھائی دیکھو یہ ہماری والدہ کا ہے، یہ ان کا مال لے کے جو بھی ہے. اب شران دیکھو یہ حق ہے سب کا اس میں. اگر سب اتفاق رائے سے کہتے کہ نہیں بھائی کوئی بھی شکل بنا لے جو بھی بن جاتی، لیکن کم از کم مسئلہ لکھ کر کے اس کو واضح تو کرو نا یار. زندگی گزر جاتی ہے، کبھی کبھی تو ایسے مسائل آ جاتے ہیں، دادا والد دادا پردادا پتہ نہیں کہاں کہاں تک نسلیں چلی جاتی ہیں. آخر میں جب مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ مسئلہ کیا کرو، سمجھ میں نہیں آ. میں کہتا ہوں ایک کام کرو، چڑیا توڑا لو، مزدور خریدو، ایک بلاک نکال کے سب کو دو. اب کیا کرنا ہے؟ وراثت پتہ نہیں کہاں کہاں وقت پہ کرو یار. حق ہے، حقوق العباد ہے. کبھی ذہن بھی نہیں جاتا اس بات کی طرف، ہمارا ذہن ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا. تو وراثت کے بعد یہ معاملات ہے سب، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اسلام نے خاندانی پس منظر کا بہت خیال رکھا ہے، اس کو منع نہیں کیا، اس کو بہت عزت دی ہے. خاندانی شرافت دیکھیں میں بار بار آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں دنیا میں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، آخری پیغمبر ہے نا، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں نمبر 1 خاندانی اعتبار سے اپنی قوم میں سب سے نمبر 1 ہوتے ہیں. والدہ بھی والد بھی بہت خاندانی ہوتے ہیں. انبیاء کی، نبی کی والدہ ہے، نبی کی اہلیہ ہے. ایسے بعض انبیاء گزرے ہیں ان کی اہلیہ کافر ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی اہلیہ ایمان نہیں لائی، حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ ایمان نہیں لائی، اور اس طرح کے والدین ہیں جیسے بہت سارے ہوتے ہیں. ہر بات ہے، نبی تو ایک دم جب آتا ہے تو پوری قوم شرک میں ہوتی ہے نا، مخالفت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد دیکھو قرآن نے ذکر کیا، ایمان نہیں لائے، گھر سے نکال دیا. تو یہ چیزیں، لیکن وہ اپنی جگہ ہے، خاندانی پس منظر اپنی جگہ، دو الگ الگ چیزیں. ایمان نہ لانا ایک الگ چیز ہے، خاندانی اعتبار سے بہت شریف لوگ ہوتے ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے، نبی میں کوئی ظاہری نقص عیب نہیں ہوتا کہ جس کو بنیاد بنا کے لوگ ان سے نفرت کریں. ایسا نقص عیب، ٹھیک ہے اللہ کی مخلوق ہے، کسی کو اللہ نے کیسے بنایا اس پہ بھی کبھی نہیں کرے. ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی، کسی کو مبتلا مصیبت دیکھو، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، اپاہج ہے، ایک آنکھ ہے ایک نہیں ہے، کوئی اور جسم کا عضو اس کا مکمل نہیں ہے، جو بھی نقص عیب ہے فوراً دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے عافیت میں رکھا اس تکلیف میں جس میں اس بیچارے کو مبتلا کیا، اور اپنی بہت ساری مخلوقات پر اللہ نے مجھے فضیلت کی. دعا پڑھو. لیکن بہرحال اللہ نبی کو چنتے ہیں اچھے خاندان میں سے، اور دوسری بات یہ کوئی ظاہری نقص عیب نہیں ہوتا. اور تیسری بات یہ کہ نبی کا پورا 40 سال کا کردار قوم کے سامنے رکھ دیتے ہیں. پہلے 40 سال کے بعد ان کو نبوت ملتی ہے تاکہ وہ دیکھیں اس کو، جھوٹ تو نہیں بول رہا، دھوکہ تو نہیں دے رہا، خیانت تو نہیں کر رہا، وعدہ خلافی تو نہیں کر رہا، ظلم زیادتی تو نہیں کر رہا، کوئی اور اس کے ساتھ نقص عیب تو نہیں ہے ان کے اندر. وہ ساری چیزیں بتا کر کے پھر وہ سامنے آئینے کی طرح رکھ دیتے. پھر کوئی نہ مانے تو وہ ایک ذاتی اختلاف ہے، عناد ہے، سوچ کی کمی ہوتی ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ 3 حصے میں بہت آرام سے بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کی تشریح کرتا ہوں، وضاحت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک 21 واسطے بنتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے ذکر کر لیا. اب ہم چلیں گے عدنان سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک. ابراہیم علیہ السلام سے ہم جائیں گے کہاں تک؟ آدم علیہ السلام تک. پہلا حصہ بالکل صحیح، باقی دونوں حصے کے بارے میں فرمایا غلط ہے.
اگر کوئی اس لیے بیان کر سکتے کہ وضاحت کر کے بتائے کہ اعتماد نہیں ہے اس پہ، یہ تو بیان کر سکتے. کوئی اس لیے بیان کرے کہ آپ کا یہ خاندان نے فرمایا کذبن نساؤنا، جھوٹ بولے. یہاں تک بالکل صحیح. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. اس پہ اتفاق ہے. اس کے آگے جو دوسرے سلسلے ہیں اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے.